نمبر 23۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، قال ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے یعنی آدم و حوا نے یہ کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، ظلم کیا، اور اگر وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض دوسرے بعض کا دشمن ہوگا، یعنی آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک ٹھکانہ ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اللہ نے یہ بھی فرمایا اسی زمین میں تم جیو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور اسی زمین میں تم کو موت آئے گی، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی زمین سے تم کو نکالا جائے گا۔ یہاں یہ 3 آیتیں سورہ اعراف کی اس مقام پر حضرت آدم و حوا اور ابلیس لعین ان کے قصے کا آخری حصہ ہے۔ یہ قصہ پورا ایک رکوع پر مشتمل ہے، سورہ اعراف کا 2واں رکوع اور 8ویں پارے کا 9واں رکوع۔ ہم پچھلے 2 نشستوں میں اس قصے سے متعلق کچھ ضروری باتیں سن کر آئے ہیں۔ گزشتہ درس میں حضرت آدم و حوا کا اس درخت کے قریب جانا اور اس کا کھانا، اور پھر اس کے نتیجے میں جنتی لباس کا اتر جانا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز کا لگایا جانا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ تمہارا شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ گزشتہ درس میں ہم نے یہ آیتیں پڑھی تھیں۔ اب یہ قصہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ حضرت آدم و حوا کے واقعے میں چونکہ ہم بچپن سے بہت سی چیزیں سنتے اس میں بہت سی باتیں سنی سنائی بھی ہوتی ہیں، واقعات جو انبیاء کے مذکور ہیں مستند اور صحیح روایتوں میں، وہی ہم کو سننا بھی ہے اور وہی ہم کو سنانا بھی ہے۔ تو جو واقعات مذکور ہیں قرآن پاک میں، ان میں آدم علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے۔ حضرت آدم نے جب درخت کھایا یا درخت کا پھل کھایا تو جو جنتی لباس اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا وہ اتر گیا، اور ایک دوسرے کے سامنے اعضاء ظاہر ہو گئے، بلکہ خود حضرت آدم و حوا اپنے جسم کے
پوشیدہ حصوں سے واقف نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جنت کا نور کا لباس پہنا دیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ حصے جسم کے خود ان کے سامنے بھی ظاہر نہیں تھے۔ جنت ہے ہی ایسی جگہ کہ جہاں ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ انسان لباس دو وجوہات سے اتارتا ہے، ایک تو ضرورت جسمانی تقاضۂ استنجا اور دوسرے ضرورت شہوانی۔ دو ہی وجوہات سے انسان اپنا لباس اتارتا ہے۔ وہ جنت ان دونوں سے پاک تھی، وہاں شہوت کا کوئی تصور نہیں۔ خواہش الگ چیز ہے، شہوت الگ چیز، تقاضا الگ چیز ہے۔ اور یہ جسمانی خواہشات، جنت میں انسان بھوک سے اور شہوانی خواہشات سے پاک ہوتا ہے۔ اس درخت کے کھاتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک اثر یہ ظاہر فرمایا کہ جنتی لباس اتر گیا۔ حضرت آدم و حوا نے درخت کے پتوں سے اپنے جسم کے سطر کو ڈھانکنا شروع کیا، اور احساس ہو گیا کہ ہم سے چوک ہو گئی۔ جیسے ہی احساس ہوا، اب شرمندگی اور ندامت اتنی زیادہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ کہنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھ کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو وہاں جو بیان فرمایا چوتھے رکوع میں سورہ بقرہ کے، وہاں یہی الفاظ ہیں کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جیسے ہی فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ۔ اب یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کہاں کی، استغفار کہاں کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی کہاں مانگی۔ اس سلسلے میں زیادہ درست بات اور قرآن کریم کے الفاظ اور آیتوں میں غور کرنے سے مفسرین نے جو باتیں بیان کی ہیں، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت آدم و حوا نے توبہ جنت ہی میں کر لی تھی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے دل میں وہ الفاظ اتار دیے تھے جو ابھی ہم یہاں نیچے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت آدم شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے اللہ سے کچھ کہنے کی بھی ہمت نہیں جٹا پا رہے تھے۔ جانتے تھے اللہ کیا ہے، جانتے تھے اللہ نے مجھے کتنی محبتوں سے بنایا، اور اللہ کا میرے اوپر کتنا کرم تھا، اور اتنے کریم اور شفیق پروردگار کے ایک حکم کے بارے میں مجھ سے چوک ہو گئی، اب میں کیسے اللہ سے معافی مانگوں۔ اس پورے قضیے کو حسی انداز میں حضرت حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا، عجیب الفاظ استعمال کیے۔ کہنے لگے کہ حضرت آدم کی شرمندگی کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھو کہ جیسے ایک مالک نے اپنے کسی چہیتے غلام کو کسی کام سے رکنے کا حکم دیا تھا، اور اس سے غلطی سے وہ کام سرزد ہو گیا، اور اب اس کام کے سرزد ہونے کے بعد وہ غلام یہ بھی جانتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہیں ہے، کیونکہ میں نے جو کیا کوئی بڑی غلطی نہیں کی، بس اس نے کہا تھا کہ یہ نہ ہو گیا احتیاط کے خلاف۔ حضرت آدم و حوا سے جو چوک ہو گئی تھی وہ خلاف احتیاط تھا کہ بھائی آپ کو احتیاط کرنی چاہیے تھی، آپ نے احتیاط نہیں کی، اور احتیاط نہ کرنا یہ گناہ نہیں ہوتا، احتیاط کے خلاف یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ خود اس آدمی کے لیے جس کو احتیاط کا حکم دیا جا رہا ہے ان کے لیے نقصان سے بچانے کا ایک طریقہ تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے ایک غلام اپنے مالک سے خلاف احتیاط کام ہو جانے کے بعد اس کے دربار میں آ تو جاتا ہے، لیکن شرمندگی اور محبت، خوف اور عظمت، ہیبت، ان ساری کیفیات کو جمع کر لیتا ہے،
بس زبان پر اس کا کوئی لفظ نہیں آتا، وہ مالک کے آگے سر جھکایا ہوا، ہاتھ باندھا ہوا، نظریں نیچی کیا ہوا، آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو تیرتے ہوئے، اور دل تیز دھڑک رہا ہے۔ اور وہ ذات کون سی ہے؟ وہ دل کی دھڑکن کو بھی جاننے والی ذات ہے، دل میں آنے والے خیالات کو بھی پہچاننے والی ذات ہے۔ اس ذات کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا تصور انداز یہی تھا کہ وہ بالکل ندامت کے ساتھ خاموش ہو گئے، زبان سے تو کچھ کہہ نہیں پاتے تھے، دل سے رو رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے، اور سر جھکا ہوا آسمان کی طرف، عرش الہی کی طرف نظر اٹھانے کو بھی ان کی طبیعت نہیں چاہتی تھی۔ ایسے میں دنیا کا مالک کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے کہ میرا یہ غلام میرا وفادار ہے، اس سے کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہو تو اس نے عمدن میری ذات میں، میری شان میں گستاخی کی نیت سے اس نے یہ کام نہیں کیا، ہو گیا ہے۔ مالک جانتا ہے کہ یہ وفادار ہے، مالک جانتا ہے کہ یہ مخلص ہے، مالک جانتا ہے کہ یہ میرا ہے، لیکن اس سے ایک غلطی ہوئی تو اب مالک یہ کہتا ہے کہ دیکھو کیا کہنا چاہتے ہو، کچھ تو منہ سے کہو۔ غلام کہتا نہیں، مالک پھر پوچھتا ہے کہ کیا کہنا چاہتے ہو، کچھ کہو۔ تو غلام کہتا کچھ نہیں، تو مالک خود ہی کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے یہ کہہ دو کہ آئندہ سے نہیں کریں گے۔ مالک یہ کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آئندہ سے نہیں کہیں گے، تو فوراً غلام کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ ہاں میں آئندہ سے یہ کام نہیں کروں گا۔ حضرت حکیم الامت نے اس قصے کو اور اس پورے یوں سمجھیے کہ ایک خیالی منظر کو بیان کر کے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ کو ایسے ہی سمجھو کہ حضرت آدم و حوا نے جس وقت ان سے یہ چوک ہو گئی تھی تو فوراً اللہ کی طرف توجہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے الفاظ سکھا دیے۔ وہ کیا الفاظ تھے؟ اس سلسلے میں دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہی الفاظ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بار بار یہی الفاظ حضرت آدم و حوا دہراتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم و حوا نے حضرت آدم کو جو کلمات تلقین کیے گئے تھے وہ کلمات تھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ایک دوسرے ربنا انی ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یا رب انی ظلمت نفسی ولا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ الفاظ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا۔ اب اسی لیے نماز کا افتتاحی جو کلمہ ہے وہ یہی ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جس کو ہم اردو میں ثنا کہتے ہیں، وہ الفاظ۔ اور سلام پھیرنے سے پہلے جو مقصورہ دعا ہے التحیات اور درود شریف کے بعد وہ دعائے مقصور، یہ بھی کلمات توبہ کے اندر داخل ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت نماز کا حصہ بھی بنا دیا، اور نماز کے بعد عام طور پر دعاؤں کے اندر اس دعا کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے، جیسے ابھی امام محترم نے بھی یہاں دعا میں اس دعا کو مانگا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اصل تو یہ دعا ہمیں بچپن سے یاد ہے، لیکن اس کے معانی اور اس کے پیچھے کا جو پس منظر ہے وہ بھی اگر ہمیں یہ معلوم ہو جاتا تو اس دعا کے مانگتے ہوئے ہمارے دل کی کیفیات الگ ہوتی، ہمارا دل کا کونا کونا اللہ کی محبت سے سرشار ہوتا، اس لیے کہ جو الفاظ ہیں وہ اتنے منتخب ہیں کہ کوئی انسان اپنی توبہ کے لیے کچھ اور اللہ سے نہ کہے، بس پوری ندامت کے ساتھ یہ ایک دعا بھی اگر مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ کیا الفاظ ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ظاہر ہے کہ ہم کل گزشتہ درس سے یہ جملہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ غلطی نہیں تھی،
یہ خطا نہیں تھی، یہ گناہ نہیں تھا، لیکن لفظ آ رہا ہے ظلمنا انفسنا۔ حضرت اقدس تھانوی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، وہ اللہ کی شان میں ہلکی سی اللہ کے حکم کے بارے میں ہلکی سی بے ادبی کو اور اپنے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی بہت بڑا گناہ تصور کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس کی نظر گناہ کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نظر اس ذات کی طرف ہوتی ہے کہ جس کی نافرمانی میں نے کی۔ اگرچہ کہ یہ کہتا ہوگا کہ یہ صغیرہ ہے، یہ کبیرہ ہے، صغیرہ تو میں معمولی بہانوں سے معاف کر دوں گا، کبیرہ کے لیے توبہ کر دو معاف کر دوں گا، یہ عام لوگوں کے لیے ہے، لیکن جو اللہ والے مقربین ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، پسندیدہ ہوتے ہیں، وہ چھوٹی سی خطا کو اور چھوٹی سی چوک کو، چھوٹی سی بے ادبی کو، چھوٹی سی بے احتیاطی کو یہ اپنے اوپر ظلم تصور کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں اللہ کی معرفت کا، ان کو علم ہوتا ہے، عارف باللہ کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہلکی سی غلطی پر تڑپ جاتے ہیں، مچل جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگ اپنے جن نیکیوں کو کر کے خوش ہوتے ہیں، مقرب بندے ان نیکیوں میں بھی اللہ سے ڈر جاتے ہیں۔ جیسے اب ہم نے نماز پڑھی، ہم نماز پڑھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے نماز پڑھی، لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ نماز منہ پر مار دی جائے۔ اسی لیے جنید بغدادی کہتے ہیں نا کہ استغفار کرو تو مجھے پھر ڈر لگتا ہے کہ اتنا گستاخانہ استغفار کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مجھے ایک اور گناہ کے اندر نہ ڈال دے۔ ان ھذا الاستغفار یحتاج الی استغفار آخر، کہ یہ استغفار ایک دوسرے استغفار کے لیے ضروری ہو گیا۔ تو گویا کہ انسان کی انسانیت اور عبد کامل اس کی پہچان کروائی جا رہی ہے، اور شیطان یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ اس نے تو یہ سوچا تھا کہ آدم سے چوک ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عنایتیں ہیں، جو انعامات ہیں، اور جو قرب خاص آدم کو حاصل ہوا وہ ختم ہو جائے۔ حسد کا سب سے بڑا، حسد کی سب سے پہلی پہچان یہ ہوتی ہے آگے والے کی نعمت کو زائل کر دینے کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ آگے والے کا ان کی نعمت کیسے زائل ہو جائے۔ جس سے انسان کو حسد ہوتا ہے وہ آگے والے کی تعریف کا ایک لفظ نہیں برداشت کر سکتا۔ آپ اس کے سامنے ایک جملہ کہہ دیں کہ بھائی فلاں صاحب تو اچھے ہیں، آگ بگولا ہو جاتا ہے، اندر سے جلن شروع ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں اتنا نہیں جتنا آپ سمجھیں، ہمیں معلوم ہے حقیقت کیا ہے، ہمیں معلوم ہے یہ ہے حسد۔ یہ جملہ اگر کوئی کتنی ہی خلوص کے ساتھ کہے کہ نہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور اگر پھر وہ برائی بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حسد کا شکار ہے، اور یہ وہی بیماری ہے جو شیطان کو لاحق ہو گئی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو وہیں سے ذلیل کرنے کا پروگرام بنایا۔ جنت ہی کے اندر حضرت آدم و حوا کے دل میں ان کلمات کا القاء کر دیا گیا، وہیں وہ توبہ قبول کر لی گئی۔ یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم و حوا کو زمین پر بھیج دیا گیا، اور پھر 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، بعض روایات میں 200 سال تک روتے رہے، اور آسمان کی طرف شرمندگی سے 300 سال تک نگاہ نہیں اٹھائی۔ یہ جو آنکڑے بیان کیے جاتے ہیں یہ بائبل کے اندر ہے، اسرائیلی روایات کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی کہ جس کے نتیجے میں توبہ قبول کرنے کے لیے 200 سال اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہو۔ غلط ہے، وہ غلطی ہی نہیں تھی، اور اگر غلطی نہ ہو اور رب العالمین سزا دے یہ تو اس کے عدل کے شان کے خلاف ہو جائے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو آپ کا رب آپ کے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ ہاں حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں چوک ہوئی، اس چوک کے نتیجے میں اللہ نے ان کو توبہ کرنے کے کلمات سکھائے، انہوں نے ان کلمات کے ذریعے توبہ کی، وہ توبہ قبول ہو گئی۔ جی یہ ہے حقیقت۔
قصہ آدم و حوا میں اس چیز کو ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم 40 سال تک روتے رہے. ہاں روئے بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ رونا بطور سزا نہیں تھا، وہ رونا بطور شرمندگی تھا. توبہ قبول ہو گئی حضرت کی جنت ہی کے اندر، زمین پر بھیجے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ وہ سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر جب اس واقعے کو ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ ایک لفظ استعمال فرمایا، اہبطوا. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم سے چوک ہوئی، اہبطوا بعضکم لبعض عدو. فرمایا کہ تم نے درخت کا پھل کھایا، اب یہاں سے نکلو. یہاں اللہ کی ابھی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی حضرت آدم کی، تو الفاظ یہ ہیں، نکلو اور ایک دوسرے کے دشمن بن کر زمین پر رہو. اس کے بعد فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کلمات لیے توبہ کے، تو اس کے ذریعے سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. اب اللہ آگے فرماتے ہیں اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب زمین پر چلے جاؤ. پہلے میں کیا تھا؟ زمین پر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن بن کر. اب کیا فرمایا جا رہا ہے کہ زمین پر جاؤ، میری طرف سے جو ہدایت آنے والی ہے اس ہدایت کے بارے میں یہ فیصلہ سن لو کہ جو میرے احکام کی اتباع کرے گا قیامت کے دن ان پر کوئی خوف اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور جو انکار کرے گا تو پھر اس کو جہنم کا ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ آیتیں بتلاتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا حبوط یعنی آسمانوں سے زمین پر آنا، یہ جو ہوا تھا یہ بطور سزا نہیں تھا بلکہ بطور نظام تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ زمین پر ان کو بھیجنا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت تو زمین پر برپا کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ جنت میں قبول فرما لی، توبہ قبول ہو گئی. اب فرماتے ہیں پہلے جو جاؤ کا لفظ آیا تھا وہ تھوڑا سا سختی والا تھا، دوسری مرتبہ اب جو حکم آ رہا ہے یہ بطور ذمہ داری بھیجا جا رہا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ اب جاؤ، تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ تم کو زمین پر جانا ہے، اب ذمہ دار بنا کر بھیجا جا رہا ہے، نبوت کی ذمہ داری دی جا رہی ہے. تو پہلا نکلو اور دوسرے نکلو، الفاظ ایک ہی جگہ بیان ہوئے لیکن درمیان میں توبہ کا مرحلہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی. اب اس کے بعد بطور ذمہ دار حضرت آدم کو دنیا میں بھیج دیا. دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا ان دونوں کی ملاقات ہوئی، پھر ذریت آدم ہم اور آپ دنیا میں آئے. تو یہ ترتیب ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جنت ہی کے اندر اللہ نے قبول فرما لی تھی، آسمانوں ہی کے اندر قبول فرما لی تھی. ربنا ظلمنا انفسنا، الفاظ توبہ کے کیا تھے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. چھوٹی غلطی تھی لیکن بہت بڑی بیان کر رہے ہیں حضرت آدم خود اپنے لیے. ظلمنا انفسنا، اس کے آگے ایک لفظ ہے چھوٹا سا لکھا ہوا ہے سکتہ. سکتہ کہتے ہیں تلاوت میں ایک ضابطہ ہے. وہ ضابطہ یہ ہے کہ یہاں جب پہنچیں گے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ انفسنا کے بعد آواز روک دی جائے گی، سانس جاری رہے گی، سانس نہیں توڑیں گے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، سانس جاری ہے، آواز روک دی گئی. تو یہ جو رکنے کا مقام ہے اس کو سکتہ کہتے ہیں. سانس نہیں توڑیں گے، سانس چلے گی لیکن آواز روک دی جائے گی، رک کر کے پھر اسی سانس سے آگے کا لفظ پڑھیں گے. اس کو کہتے ہیں سکتہ. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، آپ اگر ہمیں معاف نہیں کریں گے، وَتَرْحَمْنَا، آپ ہم سے راضی ہو کر ہم پر رحم نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے.
یہ تو کروڑوں رحمتیں نازل ہوں حضرت آدم پر کہ ان کی بدولت امت کو توبہ کے یہ الفاظ مل گئے، ورنہ ہم توبہ کے الفاظ تو حضور علیہ السلام نے بھی ہم کو عطا فرمائے کہ میرے اللہ سے اس طرح توبہ کرو، لیکن یہ جو خوبصورت الفاظ ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بدولت امت کو عطا ہوئے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرنا ہے اور معانی اور اس کے مفہوم کو ذہن میں رکھ کر مانگنا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو یہی دعا ہے، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، آپ معاف نہیں کریں گے، آپ رحم نہیں کریں گے تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، ہمارا ہی خرابہ، ہمارا ہی نقصان، ہماری ہی پریشانی اور مصیبت ہے۔ اب جب یہ دعا قبول ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تم اور شیطان سب زمین پر اتر جاؤ۔ زمین پر اترنے کا حکم دیا جا رہا، آدم و حوا بھی اور شیطان بھی، وہ بھی چونکہ آسمانوں ہی پر تھا، اس کو بھی زمین پر بھیج دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ یاد رکھو یہ دشمنی کی بیج جو شیطان کے سجدہ نہ کرنے سے شروع ہوئی یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ شیطان تمہارا دشمن، شیطان کی ذریت تمہاری ذریت کی دشمن، شیطان کی دشمنی تمہارے ساتھ، اس کی اولاد کی دشمنی تمہاری اولادوں کے ساتھ۔ اسی لیے انسان کو جنات سے دشمنی پیدائشی ہے، جنات کو انسان سے دشمنی پیدائشی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایک جیسے شیطان اور انسان آپس میں دشمن ہیں، ایسے ہی انسان اور انسان بھی آپس میں دشمن ہوں گے۔ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، جنات اور جنات آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، انسان اور انسان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اس پر کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے دل کی کیفیت کیا ہے، ہمارے اپنے دل کا حال کیا ہے، ہم کتنے لوگوں کا بغض اور غصہ اور دشمنی اور عناد اور کپٹ اور کینہ اپنے دل میں لیے گھومتے ہیں، اور کتنے لوگ ہمارے متعلق اس طرح کے جذبات کے ساتھ جیتے ہیں۔ یہ دشمنی تو پیدائشی ہے، عداوت تو رہے گی، کمال یہ ہے کہ عداوت کو مغلوب کیا جائے اور محبت کو غالب کیا جائے۔ عداوتیں غالب ہوں گی تو محبتیں مغلوب ہو جائیں گی، جب محبتیں غالب ہوں گی عداوتیں مغلوب ہوں گی۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا سب سے آسان علاج یہ ہے، انسان اپنے کو سب سے کمتر سمجھے تو انسان کو کسی سے دشمنی نہیں ہوگی۔ جو متواضع ہوتا ہے اس کو کسی سے دشمنی نہیں ہوتی، جو متکبر ہوتا ہے اس کو سب سے دشمنی ہوتی ہے، اس لیے کہ میرا لحاظ نہیں کیا گیا، میرا خیال نہیں کیا گیا، مجھے اہمیت نہیں دی گئی۔ یہ نتیجہ اور یہ سبب بن جاتا ہے دشمنی کا، عداوت کا۔ تکبر اور حسد یہ دو انسان کے ایمان اور اعمال کے لیے زہر قاتل ہیں۔ اس لیے حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں انسان کو اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا چاہیے ایمان والوں کے مقابلے میں، اور کافروں کے مقابلے میں فی الحال اپنے کو، فی الحال ایمان والے کو کافر سے افضل سمجھنا چاہیے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس کی موت اگر ایمان پر ہو، ہماری موت اگر کفر پر ہو، اللہ بچائے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اپنے آپ سے افضل سمجھنے کی ہم کو عادت بنا لینی چاہیے۔ ہاں، افضل سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی ہر گناہ کو بھی درست سمجھنے لگیں، اس کی ہر غلطی کو بھی صحیح سمجھنے لگیں، نہیں۔ جو احکام شریعت متعین ہے ان میں کسی کے بارے میں کوئی لچک پیدا نہیں ہو سکتی، باقی انسانی معاملات میں، معاشرتی زندگی میں، اخلاقی زندگی کے اندر ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ میل جول کا معاملہ ہو، اور ہزار نفرتوں کا ایک ہی علاج آقا علیہ السلام نے فرمایا، سلام کرو محبتیں بڑھیں گی، ہدیے پیش کرو محبتیں عام ہو جائیں گی۔ تحادو تحابو حدیث کے الفاظ ہیں، ایک دوسرے کو ہدیہ پیش کیا کرو محبتیں بڑھیں گی، سلام ایک دوسرے کو کیا کرو محبتیں بڑھیں گی۔ دیکھیے جب دشمنی شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے جس چیز پر روک لگتی ہے وہ سلام پر روک لگتی ہے، لوگ سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہم بھی سلام کا جواب نہیں دیتے اور کرتے نہیں، ایک سے دو مرتبہ یہ کر دینا چاہیے۔
آگے بڑھ کر جو ہم سے ناراض ہے اس سے آگے بڑھ کر سلام کر دینا چاہیے، السلام علیکم۔ ہماری جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی۔ اب اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ بھائی تم نے آگے قدم کیوں نہیں اٹھایا۔ ضروری نہیں کہ ہم جا کر ان کے ہاتھ پیر پکڑ کر منا لیں، نہیں۔ ہاں، ماں باپ کا معاملہ ہے، استاذ کا معاملہ ہے، پیر و مرشد کا معاملہ ہے، بڑوں کا معاملہ ہے، تو یہ اس حد تک آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بس بیٹھے بٹھائے شیطان نے دشمنی پیدا کر دی اور ہم لگے ان کو منانے کرنے، نہیں۔ تو اسی لیے کسی نے کہا نا کہ روٹنا چاہیے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ منانے والا مناتے مناتے خود روٹ جائے۔ روٹنا تو چاہیے آدمی کو، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں روٹنا چاہیے کہ منانے والا مناتے مناتے خود ہی روٹ جائے کہ یار چلو چھوڑو، قصہ ہی ختم، کون پیچھے پڑے گا۔ سلام دعا کے حد تک معاملہ، تو محبتیں عام ہوں گی سلام کے ذریعے سے۔ اسی لیے جنت کا ایک نام ہے دار السلام۔ ارے بھائی نماز کے بعد دعا نہیں مانتے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ادخلنا الجنت دار السلام۔ اے اللہ ہم کو سلامتی والے گھر یعنی جنت میں داخل فرمائیے۔ تو جنت کا بھی ایک نام، جنت کے دروازوں پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ جنتیوں کو یہی تو سلام کیا جائے گا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ تو یہ سلامتی محبتوں کی عام کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، زمین میں جا رہے ہو، جنت میں بھی کچھ دیر کے لیے رکے تھے، زمین پر بھی کچھ ہی دنوں کے لیے رہنا ہے۔ جنت میں بھی ہمیشہ نہیں رہے، عارضی ٹھکانہ تھا۔ زمین پر جا رہے ہو، عارضی ایک مدت تک کا ٹھکانہ ہے، لیکن وہ مدت حضرت آدم کے لیے بہت زیادہ تھی۔ ہماری اتنی عمریں نہیں تھیں، ان کی عمریں زیادہ تھیں، بہت طویل عمریں ان حضرات نے پائی۔ الگ الگ روایتوں میں الگ الگ باتیں ملتی ہیں، چونکہ ہمارے ایمان اور دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے اس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کس نبی کی عمر کتنی تھی کوئی ضرورت نہیں، بس عمریں زیادہ تھیں اتنا کافی ہے، یعنی بلا وجہ کی تحقیق میں اپنی صلاحیتوں کو نہیں لگانا۔ لیکن یہ ہے کہ حضرت آدم جتنی بھی عمر پائی، ایک وقت پر ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت عطا فرما دی۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم ملا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کے کس حصے پر اتارا گیا۔ اس سلسلے میں صحیح بات تو یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ کہاں اتارے گئے۔ بائبل اور بعض کتابوں کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک جزیرے میں اتارا گیا تھا جس کو سراندیپ کہا جاتا تھا، اور وہ جزیرہ اس زمانے میں اسی ملک کا حصہ تھا، بعد میں اب وہ مستقل ایک ملک بن گیا سری لنکا کے نام سے۔ تو یہ بات ملتی ہے، لیکن یہ کوئی حدیث اور قرآن کا حوالہ نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایات کا حوالہ ہے، اسرائیلیات کے حوالے سے۔ حضرت حوا کو کہاں اتارا گیا؟ تو اس سلسلے میں جدے کی بات ملتی ہے کہ جدہ میں حضرت حوا کو، لیکن یہ بھی کوئی مستقل ثبوت والی بات نہیں۔ جدہ میں ایک جگہ ہے جہاں حضرت حوا کی قبر بتائی جاتی ہے کہ حضرت حوا، لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا۔ کس نے دیکھا کہ حضرت حوا کی یہ قبر ہے؟ کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ اس کے بعد تو طوفان نوح آیا، پوری دنیا صاف کر دی گئی، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ان بزرگوں کی، ان ہماری ماں اور باپ کی قبریں بھی اللہ تعالیٰ نے ہٹا دی ہوں۔ اس لیے کوئی حتمی بات، فیصلہ کن بات نہیں کہہ سکتے کہ یہیں اتارا گیا اور یہیں اتارا گیا، یہ زیادتی ہوگی قرآن و حدیث پر۔ بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی کہا جاتا ہے کہ ان کو یہاں اتارا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو وہاں اتارا گیا۔ اب اس سے لوگ یہ نہ کہیں کہ بھئی ہم تو اس ملک کے اصلی مول نواسی ہیں، چونکہ ابا ہمارے یہیں اترے تھے، ثبوت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے والی قوم کو خاموش بٹھانے کے لیے آپ جتنا چاہیں گلا پھاڑیں، لیکن اس کو شرعی دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا جا سکتا ہے، سیاسی دلیل کے طور پر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دو چیزیں وضاحت طلب تھیں، اس لیے میں نے اس پر وضاحت پیش کر دی ہے۔ کہاں اتارا گیا اس کا کوئی حتمی ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ملتا۔ اسرائیلی روایات کے اندر آتا ہے کہ جدہ اور
سراندیپ کے اندر اتارا گیا۔ البتہ میدان عرفات میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی، مزدلفہ میں ان دونوں نے شب باشی کی۔ شب باشی، رات گزارے، وہیں پہ پھر ذریت آدم کا سلسلہ مزدلفہ سے شروع ہوا، اور دنیا کے اندر حضرت شیث علیہ السلام یہ پہلے نبی حضرت آدم کے بعد ہیں جو حضرت آدم ہی کی اولاد میں سے ہیں، اور پھر وہ دو بھائی جو حابیل اور قابیل نام کے تھے، قابیل نے قتل کیا حابیل کو، اور پھر دنیا میں قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ سلسلہ سارے کا سارا چلتا رہا، حقیقی اولاد حضرت آدم کی۔ اب آگے فرماتے ہیں قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، فرمایا کہ جس زمین میں اب تم کو بھیجا جا رہا ہے اسی زمین میں تم زندہ رہو گے۔ یہاں سے مفسرین نے ایک عجیب نقطہ بیان کیا، فرمایا کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ زمین ہی انسانوں کے رہنے کے لیے قابل ترین سیارہ ہے۔ اس سے ہٹ کر جہاں جہاں انسانی آبادی ہونے کا امکان ہے، امکان تو آپ کچھ بھی کر لو، آپ ازمپشن کرنا چاہیں تو کچھ بھی سوچ لو، لیکن یہ ہے کہ حقیقتاً قرآن و سنت کی روشنی میں انسانوں کے رہنے کے لیے سب سے بہترین جگہ اور بہترین صلاحیت جس سیارے کو اللہ نے عطا فرمائی وہ زمین ہے۔ اسی لیے ہم انکار بھی نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے الفاظ میں یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید کہیں اور جو مخلوقات کے ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے یا یہ کہ کچھ خیالی باتیں کی جاتی ہیں، ہم اس پر یقین اتنا جلدی نہیں کر سکتے تاہم کوئی مضبوط بات سامنے نہ آ جائے۔ تو جو جزیرے مریخ پر آباد کروانے کی بات کی جا رہی ہے، اور مریخ پر ہی مارس کس کو کہتے ہیں؟ مریخ ہی کو کہتے ہیں، تو وہاں 2050 تک شاید آبادی بھیجیں گے، اس نے دعویٰ کیا ہے ٹیسلا والے نے کہ وہاں کالونی آباد کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، جب تک تو بچے گا پھر اس کے بعد یہ سارے خیالات ہوا ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے تحیون، زمین میں زندگی ہے اور زمین ہی میں صلاحیت ہے کہ یہاں زندہ لوگ رہیں۔ اسی لیے اسپیس میں لوگ جاتے ہیں تو زمین ہی سے مدد کی چیزیں لے جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اسپیس میں نہیں ملتی، یہیں سے لے جانے پر مجبور ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سانس لینے کے لیے جو آکسیجن ہوئے وہ بھی یہیں سے وہ لوگ لے کر کے جاتے ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ نے زمین ہی پر رکھی ہے، باقی آپ ٹامک ٹوئیاں کرتے رہیں، اس میں کوئی آپ کو روکنے والا نہیں۔ وفیہا تموتون، اور اسی میں موت ہوگی، موت بھی انسان کی اسی میں ہوگی۔ اسپیس میں جو لوگ مر گئے جا کر کے وہ بھی آخرکار زمین ہی پر لوٹ آئے، ان کے اسپیس شٹل بھی زمین کے مدار میں داخل ہو کر ہی مر گئے، ختم ہو گئے۔ تو اس لیے موت بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اکثر زمین ہی پر رکھی ہے۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اسی زمین سے نکالا جائے گا۔ سمندر میں بھی اگر کوئی مر گیا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نکالے گا، لیکن چونکہ سمندر بھی زمین ہی کا حصہ ہے، اس لیے یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے قرآن پر کہ جو لوگ سمندری جہاز میں سفر کرتے ہوئے مر گئے، جیسے حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت جو کہتے تھے حضرت ہم آپ کی نماز آخری وقت تھا حضرت کا، تو وہ کہتے تھے لوگ کہ حضرت ہم آپ کی وفات کے بعد بھی آپ سے استفادہ کریں گے، تو کہتے تھے کہ بھائی پھول کیا ڈالو گے میری تربت پر، پھول کیا ڈالو گے میری تربت پر، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی، تم میری قبر پر پھول کیا ڈالو گے، مٹی بھی تم نہیں ڈال سکتے۔ حج کے سفر پر نکلے، راستے میں انتقال ہوا، سمندر ہی کے اندر ان کی تدفین ہو گئی، یعنی پانی میں انسان کے جسم کو کوئی وزنی چیز سے باندھ کر پانی میں چھوڑ دیا جاتا ہے نماز جنازہ پڑھ کر۔ تو شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ قمر الزماں الہ آبادی جو ابھی حیات ہیں الہ آباد کے، آئے بھی تھے نلگنڈا، ان کے بھی پیر و مرشد اور شیخ ہیں، ان کے بارے میں ان کا اپنا یہ شعر ہے، خاک کیا پھول کیا ڈالو گے تربت پر میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی۔ تو یہ افراد بھی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اگرچہ کہ سمندر میں مرنے والوں کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں،
چھوٹی مچھلیوں کو بڑی مچھلیاں کھا جاتی ہیں، پھر ان بڑی مچھلیوں کو بڑی مچھلیاں کھا جاتی ہیں، پھر ان بڑی مچھلیوں کو ان سے بڑی مچھلیاں نگل لیتی ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی طاقت اور قدرت اتنی ہے کہ ان تمام کھائی جانے والی مچھلیوں کے معدوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو اٹھائے گا۔ وہ بعث بعد الموت کا عقیدہ ہے، ہمیں اس پر کسی بھی قسم کا کوئی شک اور شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ غیر مسلموں کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے، اور اس راکھ کی ایک مٹھی لے جا کر ان کے اپنے عقیدے کے مطابق مقدس پانیوں میں بہایا جاتا ہے، دریائیں ان کو لے کر بہہ جاتی ہیں، ذرے منتشر ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنی طاقت والے ہیں کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے اٹھا دے گا۔ اس کا ایک ہلکا سا نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کے واقعے میں دکھلا دیا تھا۔ چاروں پرندے ذبح ہوئے، ان کے ٹکڑے بنائے گئے، گوشت آپس میں ملا دیا گیا، چاروں حصے کر کے ان کو الگ رکھا گیا، پھر آواز لگانے کا حکم ملا کہ تم آواز لگاؤ، وہ پرندہ زندہ ہو کر آیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کو فرمایا وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اسی سے تم کو دوبارہ نکالا جائے گا۔ مردے کو قبر میں رکھتے ہوئے بھی یہی پڑھا جاتا ہے، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، کہ اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی مٹی میں ہم تم کو دوبارہ ڈال دیں گے، اور اسی مٹی سے ہم تم کو اٹھا لیں گے۔ تو حضرت آدم و حوا کا قصہ جو اس جگہ بیان کیا گیا تھا وہ اس آیت پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ گفتگو کی ہے، وہ گفتگو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کریں گے، سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے چھوٹے بڑے سارے کیے ہوئے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے ہر گناہ کو معاف فرمائے اور ہم پر اللہ رحم فرمائے، نقصان سے ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے، آپسی عداوتوں اور دشمنیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔